أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ لہذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچی بات کو کرنے کے لیے موقع اور وقت کو بھی دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ تیسری بات ہے حسن الاخلاق، حسن الخلیقہ، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کا کسی نے ایسا چھوٹا بہت نقصان کیا جو آپ کے لیے قابل برداشت ہے، آپ کی کسی نے بے عزتی کر لی ہے، گالی گلوچ کر لی ہے، بات کے اندر تلخی کے ساتھ اس نے بات کی ہے، اونچی آواز کے ساتھ، آپ اس کو معاف کریں اور گوارا کریں، یہ ہے حسن الاخلاق۔ اور وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بات کر رہا ہے اور آپ اس کی ان تمام غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ بنانے کی اور صلح کی بات کر رہے ہیں، یہ ہیں حسن الاخلاق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہیں۔ آپ کے ساتھ جو جھگڑا کیا گیا ہے اس کے اندر اس کی گالی گلوچ کی وجہ سے یا اس کے لڑائی کی وجہ سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں قابل برداشت ہیں تو آپ برداشت کریں۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور کا بھی نقصان ہونا کا خدشہ ہے تو پھر آپ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور عدالت کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں اس معاملے کو، لیکن جتنا تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، البتہ اس سے کچھ کم کر سکتے ہیں، کم کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے کے اندر میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، یا فرمایا 101 کافروں کو قتل کروں گا، تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ پہلی بات تو یہ کہ تم صبر کرو، اگر تم نے انتقام بدلہ لینا بھی ہے تو جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اتنا ہی لو، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ اور چوتھی بات جو اس کے ساتھ ہے وہ فرمایا العفۃ فی الطعمہ، کھانے کے اندر پاکیزگی، صاف ستھرا انسان کھائے۔ اب اس پاکیزگی اور صاف ستھرائی سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں ان کو کھائے، حرام چیزوں کو نہ کھائے، مثلا کتا ہے، بلی ہے، گدھے ہیں اور درندے ہیں جو خونخوار ہیں، جو جانور حرام ہیں وہ نہ کھائے۔ دوسری چیز ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال تو فرمائی ہیں مسلمانوں کے لیے لیکن ان کو حرام کر کے، حرام طریقے سے نہ کھائے، مثلا چوری کر کے نہ کھائے، سود لے کر نہ کھائے، رشوت لے کر نہ کھائے، ایسے طریقے کے ساتھ تجارت کر کے، خرید فروخت کر کے نہ کھائے جو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ حرام بے، حرام چیز یعنی خرید فروخت حرام طریقے سے کر کے کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچے اور کسی کی چیز کو استعمال اس کی اجازت اور اس کی دلی خوشی کے بغیر نہ کرے۔ اب العفۃ فی الطعمہ کا مطلب صرف کھانے اور پینے کی چیز اس سے مراد نہیں، اس کے اندر بند نہیں، بلکہ کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں، استعمال کی چیزیں بھی ہیں، ہر قسم کا نفع، مثلا آپ کانوں سے سنتے ہیں، آپ اس سے حرام ہر وہ چیز نہ سنیں جو اللہ نے سننا حرام کر دی ہے۔ غیبت سننا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، اسی طرح عشقیہ اور شرکیہ اشعار اور فحش اشعار سننا، اور یہ چیزیں جو سننا حرام ہیں یہ نہ سنیں۔ اور اسی طرح دیکھنا، کس چیز کو دیکھنا حلال ہے، کس چیز کو دیکھنا حرام ہے، جس چیز کو دیکھنا اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ نہ کرے، نہ دیکھے۔ اسی طرح کوئی چیز بھی ہے استعمال کی، کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی سبزیاں توڑ لی، کسی کے گھاس کاٹ لیے، کسی کا پانی چورا لیا، دیہاتوں کے اندر کھیتوں کے اندر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام کے اندر آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان جب بچ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ جل جلالہ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔
تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اپنا پھر وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب سنت کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، ان اشیاء کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو اللہ پاک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مؤمن بندہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، بس اللہ جل جلالہ کی فرم برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا؟ اطیب الناس عیشاً، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، سارے لوگوں میں سب سے بہترین اور صاف ستھری پاکیزہ زندگی، امن والی زندگی اس بندے کی ہوتی ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ انعمہم بالا، کہ اس کی زندگی کے اوپر اللہ جل جلالہ انعامات کی بارش فرماتے ہیں، رزق کے اندر برکتیں ہیں، اور دولت کے اندر برکتیں ہیں، اولاد کے اندر برکتیں ہیں، رشتہ دار بھی اس کی عزت کر رہے ہیں، عزت کے اندر بھی برکتیں ہیں، اور لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ انعمہم بالا اشرحہم صدرا، اس کا سینہ سارے لوگوں سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے اور کھلا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کسی چیز کی نیت کرتا ہے، تو اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ یار میں یہ کام کروں گا تو پتہ نہیں مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، دل تنگ رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، غم رہتا ہے۔ تو فرمایا اشرحہم صدرا، ان کا اللہ سینہ کھول دیتا ہے، اور پھر ان کے ذہن کے اندر اللہ پاک ایسی ایسی چیزیں، ایسے طریقے ڈال دیتا ہے، الہام فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے کہ یہ نقصان سے بچتا رہتا ہے اور نفع ہی نفع اس کو ملتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اسرہم قلبا، کہ اسرہم قلبا، یہ دلی ان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اتنا اور مؤمن مسلمان خوش نہیں رہتے جتنا یہ بندے خوش رہتے ہیں، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔